شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ناظرین، یہ قول ہے تاریخ کے مشہور اور بہادر ترین جرنیل وہ سلطان کہ جس نے 17 سال تک انگریزوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ ناظرین، ہماری موٹیویشن سیریز کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹیپو سلطان کی کہانی، وہ سلطان کہ جس سے پوری انگریز سرکار ڈرتی تھی۔ دوستو، ٹیپو سلطان کی اگر زندگی کو جاننے کی کوشش کریں تو یقیناً آپ بھی حیران ہوں گے کہ کس طرح ایک شخص اتنی زیادہ بغاوتوں اور غداریوں کے باوجود تاریخ کا بہادر ترین جرنیل مانا جاتا ہے۔ دوستو، ٹیپو سلطان نے 1782 میں میسور کا تخت سنبھالا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں انگریز سرکار پورے ہندوستان پر قابض تھی، لیکن صرف ایک شخص ایسا تھا کہ جس کے وجود سے پوری انگریز سرکار ڈرتی تھی۔ دوستو، ٹیپو نے مرہٹاؤں کے ساتھ بھی 7 محاذ لڑے، جس میں سے 4 جیتے اور 3 میں شکست ہوئی۔ دوستو، انگریزوں کے ساتھ جنگوں میں بھی ٹیپو کو کامیابیاں ملی۔ حالانکہ ٹیپو کے اکثر سپاہی اور کمانڈران انگریزوں کے ساتھ تھے، لیکن اتنی سخت مخالفت کے باوجود بھی ٹیپو سلطان اقتدار پر موجود رہا۔ ناظرین، اس کو کہتے ہیں کمٹمنٹ آن وین۔ ناظرین، ٹیپو سلطان کا کمٹمنٹ آن وین اس قدر اسٹرانگ تھا کہ اس کو اپنے ریسورسز سے زیادہ خود پر اعتبار تھا۔ تاریخ دان بھی لکھتے ہیں کہ اگر ٹیپو فوج اور اسلحے کی بنیاد پر انگریزوں سے مقابلہ کرتا تو یقینی شکست سے دوچار ہوتا، لیکن ٹیپو کی لڑائی تو جنون پر مبنی تھی، ایک ایسا جنون جو اپنے لوگوں کو فرنگیوں کے سامنے سر جھکاتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دوستو، تیسری اینگلو میسور وار میں جب ٹیپو اپنے بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا تو لڑتے لڑتے وہ دشمن فوج کے عین درمیان جا پہنچا اور اس قدر لڑا کہ اس دوران اس کی تلوار بھی گر گئی۔ اب ٹیپو ہر طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں تھا، اس کا بچنا ناممکن تھا، لیکن وہ لڑتا رہا اور بغیر تلوار کے لڑتا رہا، اور اتنی دیر تک لڑتا رہا کہ اس کی فوج کو ایک طویل وقت مل گیا کہ وہ جوابی حملہ کر کے دشمن کو شکست دے پائے۔ دوستو، ہم تو چھوٹی چھوٹی مشکلوں پر ہی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ ذرا اس سلطان کے بارے میں سوچئے کہ جب 1799 میں انگریزوں نے پوری قوت کے ساتھ میسور پر حملہ کیا تو ٹیپو کم فوج کے ساتھ بھی 2 ماہ تک ان کا مقابلہ کرتا رہا، حتیٰ کہ تمام قریبی ریاستوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور ٹیپو کو اکیلا کر دیا۔ اس کے باوجود ٹیپو نے 2 ماہ تک بہادری اور جرأت مندی سے انگریزوں کا مقابلہ۔ صرف یہی نہیں ناظرین، ٹیپو کی فوج کے اکثر سپاہی بھی غدار تھے اور اس کے خلاف ہو گئے تھے، لیکن ٹیپو کی جرأت مندی اور بہادری، لیکن ٹیپو کی شجاعت اور بہادری دیکھیے کہ ان غداروں اور باغیوں کی فوج میں ہوتے ہوئے بھی ٹیپو نے انگریزوں کو 17 سال تک پورے ہندوستان پر قابض نہیں ہونے دیا۔ ٹیپو اپنی آخری سانس تک لڑتا رہا، حتیٰ کہ اس کی آخری جنگ میں جب وہ اکیلا انگریزوں سے لڑ رہا تھا
تو زخموں سے چور ٹیپو زمین پر گر گیا۔ انگریز فوج سمجھی کہ یہ مر گیا ہے، تو ایک فوجی نے آگے بڑھ کے اس کے جسم کو چھیڑنا چاہا۔ ٹیپو نے زخموں سے چور جسم سے بھی تلوار ایسے چلائی کہ وہ انگریز سپاہی وہیں پر مر گیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ٹیپو کو اس کے وفادار لوگوں نے کہا تھا کہ آپ خفیہ راستے کے ذریعے محفوظ جگہ پہنچ جائیں، لیکن تب ٹیپو نے اپنی آخری جنگ میں یہ تاریخی الفاظ ادا کیے تھے: 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی۔ دوستو، ضروری نہیں کہ ہم جو سوچیں یا ہم جس کا تصور کریں ہمیں وہی ملے، لیکن کم از کم ہمارا خواب اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس کی تعبیر کے لیے ہم جان کی بازی بھی لگا دیں۔ کسی انگریز مفکر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ چاند کا نشانہ باندھو، اگر تم چک بھی گئے تو ستاروں کو تو مار ہی دو گے۔